ألا لله الدين الخالص. السلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، آپ سب کو اور اہل اسلام کو عید مبارک۔ بارک اللہ لکا و لکم لنا و لکم، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا دونوں کا اس میں برکت عطا فرمائے۔ تقبل اللہ لنا و لکم، ہم میرے اور آپ کے تمام اعمال کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس عید کے موقع پر میں آپ کو دو طرح کا پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام میرا نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آج سے 14 صدیاں پہلے اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، اور وہ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک وہ پیغام دونوں صحابہ جب اکٹھے ہوتے ایک دوسرے کو سنا نہ لیتے، اتنی دیر تک وہ الگ الگ نہیں ہوتے تھے۔ اتنی دیر تک دو صحابہ جب بھی ملاقات ہونی صحابیوں کی، ایک دوسرے کو وہ پیغام سنا دینا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے الگ ہونا۔ ہم ملاقات کرتے تو کیا پیغام ہوتے، ان کی ملاقات ہوتی تو کیا پیغام ہوتے، اور ایسا پیغام کہ اس سے جامع پیغام کوئی نہیں ہے، اور وہ آپ دن رات پڑھتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی سورہ عصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بات ختم اللہ نے کر دی کہ سن لو، تمہارے دن رات کے گردش کے دوران تم دیکھتے ہو کس زمانے کے تم حالات دیکھ کر اس پر گواہ ہے۔ جو بات اب میں کہنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا تمہارے حالات اس پر گواہ ہیں۔ پوری دنیا کے فرد سے لے کر اجتماع تک، دو باتیں اللہ نے کی اس کے اندر، کہ فرد سے لے کر اجتماع تک ہر فرد اپنے اندر بھی جھانک لے اور باہر بھی پوری دنیا کا مشاہدہ کر لے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو بات اللہ تم کو پیغام دینا چاہ رہا ہے وہ پیغام ہی برحق ہے۔ اس کو کہتے ہیں والعصر۔ یہ گواہی کا واو ہے، قسم اللہ نے جو اٹھائی، یہ قسم نہیں، یہ شہادت کی ہے، کہ اللہ نے فرمایا شہادت ہے میری بات پر، گواہی ہے میری بات پر، زمانے کا اور تیرا اپنی ذات کا مشاہدہ ہے اس بات پر۔ کیا کہ ان الانسان لفی خسر، انسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ اس وقت گھاٹے میں ہے، تباہی ہو گئی، خسارہ ہو گیا، برباد ہو گئے انسان۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لو تم جا کر کے، یہاں سے مشرق سے لے کر مغرب تک، اور مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، 7 ارب انسان ہے، اور 7 ارب انسان اس وقت گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ ہر بندہ کہیں نہ کہیں پھنس گیا۔ اللہ نے فرمایا اب کیا، بندہ تو ہو گیا گھاٹے میں، اب کیا کرے؟ الا الذین آمنوا، ہاں ان میں سے وہ لوگ بچ جائیں گے جو وہ گھاٹے میں نہیں جائیں گے، ان کو خسارہ نہیں ہوگا، ان کا تباہی نہیں ہوگی، وہ یہاں بھی اور وہاں بھی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے مقام پر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ نے فرمایا اس کے اندر۔ وہ کون لوگ؟ الا الذین، پھر فرمایا آمنوا، پہلی چیز ایمان لے کر آئے، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو بات نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اور زبان پر جاری کر دی وہ بات بالکل حق ہے۔ دنیا کے سارے فلسفے، سارے فلسفیوں کے خیالات سب کے سب باطل ہیں، صرف اگر برحق ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان برحق ہے، صرف سچ ہے تو وہ رسول پاک کی بات سچ ہے۔ وہ اس دنیا میں پیش آئے، قبر میں پیش، عالم برزخ میں پیش آئے یا آخرت میں پیش آئے، وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر محمد نے کہا کہ یہاں نجات اللہ کے دین میں ہے تو یہ برحق ہے، اگر محمد نے کہا کہ نجات جا کر قبر میں اور برزخ میں یہ بھی اللہ کے دین پر ہے تو وہ بھی برحق ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ آخرت میں تم لوگ اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے اکٹھے ہو گئے اور تم زندہ کیے جاؤ گے، اور اسی جسم اور انہی ہڈیوں کے ساتھ زندہ کیے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی الگ وجود نہیں تجھے مل جانے، اور تم کھڑے ہوگے، اور اگر وہاں جہنم ہے تو جہنم ہے، اگر وہاں جنت ہے تو وہاں جنت ہے۔ یہ اللہ نے پیغام دیا۔ پھر فرمایا یہ تو ایمان تم نے رکھ کر بات کرنی جب بھی کوئی تم نے کام کر، اب کوئی کام بھی تم نے کرنا ہے تو وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب تم نے زندگی ایسی گزارنی کہ ساری زندگی پاکیزہ ہوتے رہی، بس پاک پاک اور پاک، کیونکہ سبحان اللہ آپ کا رب پاک ہے، اس لیے آپ کو بھی اللہ پاک دیکھنا چاہیے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے نہیں، پاکی بیان کرتا، فرمایا تیرا رب، بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا جب سبحان اللہ کہے تو میری بھی تعریف کر، اپنی طرف بھی غور کر کے تیرے اندر کتنے عیب ہیں اور تیرے اندر کتنی برائیاں ہیں۔
فرمایا کہ جو لوگ عامل الصالحات، اب تم نے پاکیزہ رہنا ہے، گندے کسی نے نہیں ہونا. جو آدمی بھی گندا ہو گیا، لتھڑ گیا، وہ لٹ گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ خسارے والوں میں چلا جائے گا. ان الانسان لفی خسر، اس کے اندر اس نے چلے جانا ہے. اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. عامل الصالحات کا ترجمہ صرف پاکیزگی ہے ہر لحاظ سے، جسمانی سے لے کر روحانی، قلبی، دماغی، ہر طرح کی پاکیزگی. دل میں کبھی تیرے شہوات نہ ہوں اور دماغ میں تیرے کبھی شبہات نہ ہوں. یہ سب سے بڑی پاکیزگی. جس آدمی کو دل پاک مل گیا نا، اس کو ہر شے مل گئی. اس لیے رسول نے فرمایا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دل پاک چاہیے. اور اس کے بعد آج کے دور کا نوجوان دو چیزوں کے اندر پھنسا ہوا ہے. یہ انفرادی گفتگو اب کرنے لگا ہوں، بعد میں بتاؤں گا کہ اس کے یہ دو طرح سے ہے. فرمایا آج کا نوجوان یا اس کا قلب خراب ہو گیا ہے، شہوات دنیا، عورتیں ہیں، مال ہے، لوٹ لو کھا لو، کرپشن، یا پھر اپنی جسم کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں یا لوگوں کو لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. فرمایا یہ دل سے نکال دے. دوسرا، آج کے نوجوان جو ہے یا ایتھیسٹ ہو گیا ہے یا دوسری طرف آ کے ایگنوسٹک کے مقام پر کھڑا ہے. ایتھیسٹ کیا ہے کہ اللہ کے وجود کا منکر ہو گیا. اللہ نے فرمایا یا اس کے دماغ میں یہ وہ کہتا خدا ہے نہیں، یا کچھ ایسے اللہ نے کا جنم لے آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. ایگنوسٹک ہو جانا، کہ لا دریت کے مقام پر کھڑے ہو جانا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. بھائی وہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں، یہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں. کچھ منکرین خدا ہیں، کچھ قائلین خدا ہیں، پر میں ان دونوں کے درمیان میں ہوں. مجھے نہیں پتا اے جہان مٹھا تے اگلا کے نے ڈٹھا، مجھے کس کے. اللہ نے ایتھیزم کا رد کیا اور ایگنوسٹکزم کا خدا نے اس کے اندر رد فرمایا کہ دونوں چیزیں بندہ شک کے مقام سے نکل جائے، اور نکل کر کے منکر تو کسی صورت میں آ جائے گا، شک والا بندہ بہت مشکل. اس لیے قرآن مجید میں جب اللہ نے فرمایا جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک والی باتیں نہیں ہونی، یہ اتھینٹیکیٹڈ باتیں ہیں. اگر خدا ہے تو ہے، اور اس کے وجود کے دلائل ہے اس کے اندر تو پڑے گا. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر پیغام دیا تو تجھے وہ ماننا پڑے گا. اگر آخرت کی خبریں وہ تجھے دے رہا ہے وہ تیرے سامنے ہونی چاہیے. اللہ نے اس کے اندر یہ پہلا پیغام دیا اور سوچا کہ یہ اس میں آپ دیکھ لیں. اب اس میں دیکھ لیں میں اور آپ کہاں پر اس وقت کھڑے ہیں، پوری دنیا کہاں پہ کھڑی. آپ اور میں بالکل یقین کے مقام پر نہیں کھڑے. یقین کا مقام جو ہے نا بہت بلند ہے. ایمان کے بعد جس کے پاس یقین کی دولت نہیں وہ ختم ہے. اللہ نے فرمایا کیا اس کے بالغیب بھی اللہ نے شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم الذین یؤمنون ایمان. اور جب اس سے اگلی آیت ختم ہوا ہم یوقنون، وہ یقین کرنے والے. اللہ نے فرمایا جو کتابیں اتر جاتی ہیں اس پہ یقین کرتے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر ایمان اور یقین دونوں کی کمی ہوگی. کسی کا ایمان لٹ رہا ہے اور کسی کا یقین لٹ رہا ہے. میں آپ کو صاف بات بتا دوں، ایمان والے متردد ہیں، حالات برے ہو گئے ایمان میں پڑ گئے کہ یار پتہ نہیں یہ ہمارے حالات کب بدلیں گے. وہ ان کا ایمان جاتا رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو، پوری دنیا پر حق کا جھنڈا بلند ہو کر رہے گا، تم جو مرضی کر لو، اسلام کا نظام نافذ ہو کے رہے گا. اللہ نے کرنا یہ یقین ہو اور اس کے لیے سٹرگل آپ کرتے چلے جائیں. ایک بات. اور دوسرا یقین کامل حاصل ہو جانا. آدمی کو حالات مشکل پہ مشکل آئی جائیں، بندہ یہ سمجھ لے کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ کس لیے ہم اپنے یقین کھو رہے ہیں؟ یقین پیدا کرنا ہے، یقین نہیں ہے. یقین غلامی سے بدتر ہے قوموں کی یقینی بے یقینی. اقبال نے کہا تھا غلام ہونا اتنا برا نہیں، اس کی تو زنجیریں کٹ جائیں گی. بے یقینی کی زنجیریں نہیں کٹیں گی، وہ تیرے اندر کی زنجیریں ہیں جو تو نے اپنے آپ نفس کے ذریعے سے اندر پہن لی. تیری سوچ چھوٹی ہو گئی، تیرا ویژن خراب ہو گیا، تیرے اندر بصیرت نہ رہ گئی. تو نے دنیا کے حالات سے مقابلہ کرنے کی بجائے یہاں پر بیٹھ کے رہ گیا اور اپنے ہاتھ پاؤں توڑ لیے. تو نے حق کے آواز بلند کرنے کے لیے نہ اپنے آپ کو آمادہ کیا نہ کسی اور کو تو کر سکتا ہے. جو بندہ خود نہیں آمادہ وہ کسی اور کو کیا آمادہ کر. اقبال نے کہا تھا کہ اگر کوئی کام دین کا کرنا چاہتا ہے نا، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. پہلے اس وجود کو، اپنے آپ کو، وجود کو اس میں جان پیدا کر. تو اب تیرا وجود بے جان ہو چکا ہے. تو اپنے لوگوں کو زندگی دینے کے لیے جائے گا جس کے پاس اپنی زندگی نہیں. تو لوگوں کے اندر روح بانٹنے کے لیے جائے گا جو خود بے روح ہو چکا ہے. تو لوگوں کو یقین دے گا جس کے پاس اپنے یقین ہے. تو لوگوں کو ایمان دے گا جو اپنا ایمان کے ساتھ دن رات کھیلتا رہتا ہے اندر بیٹھا. اس لیے صاف بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ فرد کو اس کے اوپر کرنا پڑے گا کام. اور پھر فرمایا یہ کام تب ہو سکتا ہے جب عورتیں اور مرد دونوں مل کے گھر چلانے والے. یہ میرا پیغام ہے. میں نے ساری زندگی کے بعد یہ سیکھا اپنے استاد سے. مدتوں میں نے علماء کی خاک چھانی ہے، جوتیاں سیدھی کی. سن لیں، عورت اور مرد اگر یہ اپنے گھر کا ماحول پاک صاف نہیں رکھیں گے تو تباہی ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں اس وقت آپ سب لوگوں نے گھر عید کے لیے دھوئے،
صفائیاں کی لیکن ماحول آپ کا خراب تھا، سارے گھروں کے اندر گرد ہے. اور کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ماحول خراب، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. آپ جو مرضی کر لیں، آپ کے سکولوں کا ماحول گندا، آپ کے گھر کا ماحول گندا، آپ کی سوسائٹی کا ماحول گندا. اب آپ کہاں سے نئی نسل لے کر آئیں گے جو حق کا آواز بلند کرنے کے لیے ہوگی؟ ماں ٹی وی نہیں چھوڑتی، باپ اپنی کمائی کے اندر اس قدر مصروف ہے وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتا. آپ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک گھنٹے کے لیے بھی بچوں کو مسجد میں نہیں لے کر آتے کہ چلو وہاں جا کر دین سیکھیں. آپ کی بیویاں گھروں کے اندر کاموں میں مصروف ہیں، آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں. ایک آدھ ہفتے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جمعے کے دن آ جاتے، برباد ہو گیا آپ کا سارا کچھ، آپ لٹ رہے ہیں. ڈاکہ پڑ گیا، شیطان نے ایک ایک گھر کے اندر ڈاکہ ڈالا اور کھلے عام ڈالا. اِنَّهُ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اللہ نے کہا وہ گھر میں ڈاکہ مارنے آتا ہے، دندناتا ہوا آتا ہے، اور تو بیٹھ جاتا ہے اس کو ڈر کے، اور اس کے بعد وہ تیرے گھر سے جو چیز چاہتا ہے چرا کے لے جاتا ہے تو ہاتھ. بلکہ کئی لوگوں کو فرمایا زُيِّنَ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کو ڈاکہ پڑتا اتنا اچھا لگتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی لوٹ، یہ بھی لوٹ، یہ بھی لوٹ. یہ آخری سٹیج ہم پر اس وقت آ چکی. زُيِّنَ سُوءُ، ان کے برے اعمال ان کو خوشنما اور خوبصورت لگتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ بہت برا کہ ابھی آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی بات نہیں محسوس ہوتی. نیٹ پر فیس بک چلا رہے ہیں، کچھ نہیں. ایمو چلا رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہیں؟ میں ادھر دینی ویب سائٹ نہیں دیکھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں تو کیسے لٹ گیا. زُيِّنَ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، تجھے اپنے اعمال نامہ اب برا لگنے کی بجائے اچھا لگنے لگ گیا ہے. تو کہتے ہیں اس کے اندر کیا حرج ہے؟ بڑے بڑے مولوی، واعظ، استاد، مجتہد سب بہہ گئے اس کے اندر، اور قیامت آگئی پوری دنیا کے اندر. آپ سمجھتے اس کے اندر کیا؟ ہم نے تو تکبیریں پڑھ لی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے معاف کر دینا. اس طرح کی توبہ اور اس طرح کی کھیل بنایا ہوا ہے جن لوگوں نے. اللہ نے فرمایا فارغ ہو جاؤ تم لوگ فارغ. یہ تو فرد کو کہا کہ تزکیہ نفس کرے اور تطہیر افکار کرے، پاک صاف. اس وقت آپ بھاگے ادھر ادھر، آپ بھاگے پھرتے پوری دنیا میں، آپ کو کہیں امن امان نہیں. آپ کی غزہ ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، بوسنیا ہو، آپ کا عراق ہو، اب ایران کی باری، شام کی باری، پاکستان کی باری، کوئی ملک آپ کا نہیں بچا ہوا. حتیٰ کہ اب آپ کے سعودی عرب کے اندر بدعات، خرافات اور اس کے اندر کی گندی چیزیں اس کے اندر آ گئیں. اب وہ شہزادہ جس کے دادے نے دین نافذ کرنے کے لیے پوری دنیا سے ٹکر لے لی تھی، آج اسی کا پوتا وہاں پر رنڈیاں اور کنجریاں نچوا رہا ہے. آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ دادے نے اپنی نسل کی حفاظت کے لیے کوئی سامان نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے کہ وہاں پر فہد کمپلیکس کے ذریعے سے اگر قرآن مجید چھپ گیا خدا ان کو بخش دے گا؟ اللہ کہتا ہے یہ جس وقت دین اور کتابیں کس پر تھیں؟ ہڈیوں پر تھیں، پتوں پر تھیں، اس وقت دین غالب تھا. آج آفس پیپر پر قرآن مجید چھپتا ہے، آج زمین کے نیچے زمین بوس ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں مکہ مدینے کے اندر خرافات ہو گئی، اور اسلام کے اندر اس سے کڑا وقت کبھی اسلام پر نہیں آیا جتنا اب اسلام پر آ گیا. پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. خانے کعبے میں جو مرضی لوگ دائیں بائیں کرتے. اب پوری دنیا میں گلوبل ولیج بن گئی، لوگ ویڈیو بنا کر اس وقت دکھاتے ہیں. حرم کے اندر خودکشیاں ہوتی ہیں. تمہیں اس قدر ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ حرم کے اندر خودکشیاں گرتا ہے. وہ طواف کعبہ کے جس کے اندر بندہ طواف کرتا ہوا یہ کہتا تھا اے اللہ مجھ پر مصیبتیں آئیں، دکھ اٹھائیں، لیکن تیرے گھر کے لیے یہ قدم کبھی نہ رکیں گے. میں گھومتا رہوں گا شمع کی طرح، جس پروانہ جیسے گھومتا شمع کے گرد. وہ بندہ اپنے آپ کو اوپر سے گرا دیتا ہے. خدا کی شان و شوکت کے خلاف وہ مایوسی سے کفر آ جاتا ہے اس کے اندر. کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ وہ حرام موت کو ترجیح دیتا ہے. وہ جو میدانوں کے اندر اپنی گلے کے کٹوانے کے مقام تھے وہاں گلے نہیں کٹوا رہے، اب اپنی موتیں ان کی طواف کعبہ کے اندر ہو رہی. کیوں ہو رہی ہیں آپ سوچیں؟ یہ کیفیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ حضور ہمارے مولانا فرماتے جس قدر حملہ 2003 کے خطبے میں فرمایا انہوں نے حج پر سے کہ جس قدر حملہ بیت اللہ شریف میں شیطان کا ہوتا ہے اس سے بڑا حملہ کبھی نہیں ہو سکتا. میں نے حج کیا، انہوں نے مجھے اس دوران ایسی ایسی معرفت اور رموز کی باتیں بتائیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور وہ ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے اندر کہ ایک صاحب نصر نے اور صاحب بصیرت نے مجھے سالوں پہلے یہ بات بتائی تھی، اور آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہ جا کر کے آپ کے کہاں سے آ گیا؟ کیوں؟ آپ کا تطہیر نفس، آپ کے افکار پاک نہیں رہ گئے، آپ کا نفس پاک نہیں رہ گیا، آپ کی تنہائیاں ناپاک ہو گئی، سب کچھ لٹ گیا آپ کا، اور آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور بڑے آرام سے. آپ کی نسلیں آگے تباہ ہو رہی ہیں. اسکولوں کے اندر ٹیبلو ہو رہے ہیں، وہاں پہ بچیوں کو رنڈیاں بنا لیا گیا ہے. بچی اب آپ کی ٹیبلو نہیں، وہ رنڈی ہے. اس کی تصویر بنتی ہے، اس کی مووی بنتی ہے، وہ بازاروں میں جا کر بکتی ہے، انٹرنیٹ پر آ جاتی ہے. یہ بیکن ہاؤس، یہ آپ کی لمز کی یونیورسٹیاں، یہ آئی بی اے کی یونیورسٹیاں، یہ یونیورسٹیاں ہیں، جہالت کے اڈے ہیں. آپ کیمبرج آکسفورڈ کو روتے ہیں، وہ بدکاری کر فحاشی کے یہ اڈے ہیں. آپ ان اڈوں پہ اپنی بیٹیوں کو خود جا کے بٹھاتے ہیں کہ جاؤ بیٹھو. وہ چکلے ہیں جن پر آپ لے جا کر بٹھا دیتے ہیں. آپ کو کیا پتا بچیوں کی دولت کیسے لٹ رہی ہے، وہ بچیاں کس طریقے سے ماری جا رہی ہیں. آپ بے ذنب قتلت، میں کس جرم میں ماری گئی. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بچی قیامت کے دن جاہلیت کے عرب آئیں گے اور آ کر وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ سے وہ بچی سوال کرے گی بے ذنب قتلت. ان سے پوچھ
کہ مجھے کس جرم میں تو نے قتل کر دیا تھا، میرے باپ نے مجھے زندہ دفنا دیا۔ آپ اپنے بچے بچیوں کو زندہ دفنا رہے ہیں، آپ ان کو پوچھتے نہیں، بچیاں اور بچے قیامت کے دن خدا سے پوچھیں گے آپ کے بارے میں کہ اللہ ان سے پوچھ ان یونیورسٹیز میں، ان کالجز میں انہوں نے ہمیں کیوں لے کر گئے، ہمیں دین کی محفلوں میں کیوں نہیں لے کر گئے، انہوں نے ہمارے کسی الہدا میں جا کے ہمیں جوائننگ نہیں کروائی۔ اللہ بچے سوال کریں گے کہ بھائی یہ ذنب ان کو تو میں کس جرم میں مرد کہے گا مارا گیا۔ آپ اپنے بچوں کے قاتل ہیں، اور اگر آپ نے یہ قتل عام بند نہ کیا واللہ آپ کی قبروں پر دعائیں کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سالے ثواب پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، الٹا آپ اللہ کے ہاں جکڑے جائیں گے۔ جیسے شیطان کو خدا جکڑ دیتا ہے اس طرح آپ کو جکڑ دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ اپنے وقت کو سنبھالیں۔ اور اگلا مرحلہ آ گیا، یہ فرد کے بارے میں بات کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ اجتماع کا آ گیا، وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ نے فرمایا دوسرا مقام سن لو کہ پوری دنیا کے یہ تھی بندے کی بات، فرد کی، اب آگئی اجتماعی بات۔ فرمایا وہ حق بات کا چرچا لے کر اٹھ جاتے ہیں، دین کی دعوت اور اس کا تبلیغ لے کر اٹھتے ہیں، پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور ہر جگہ پر لوگوں کو بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو وصیت نہیں۔ اللہ نے کہا لبا بانگے دوہر اعلان لے کر اٹھتے ہیں، جب اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں اور اس کے شروع ہو جاتا ہے کام تطہیر نفس کے بعد دنیا کو پاک کرنا، ماحول اور فضا کو پاک کرنا، وہ لے کر اٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر اگلا کام جو اس وقت بھی اور الیکشنوں میں بھی ہوگا، اور آپ اور میں پاگل بن جائیں گے ان چیزوں کے اندر، کسی کا ساتھ جیسے دیں گے سوچ سمجھ کر دیں، عالم سے رائے لینے کے بغیر ووٹ ڈالا پکڑے جائیں گے آپ۔ اللہ نے فرمایا وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، بد حواسی ہو جاتے وہ اس وقت صبر سے بیٹھ جائے۔ اس وقت سب سے بری کنڈیشن مسلمانوں کی بد حواسی کی، کیا ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنا پہلا کام ختم نہیں کیا، پہلے چیپٹر پڑھے کوئی نہیں، ان کی تیاری نہیں کی، ان کے ٹیسٹ نہیں دیے، آخری چیپٹروں کے پیچھے پڑ گئے، نظام بدلنا ہے۔ اللہ نے فرمایا صبر کر جاؤ، پہلے بندے تیار کر لو پوری دنیا کے اندر، استاد، شاگرد، وکیل، جج، سیاستدان، تیاری ہے، سیاستدان کی بھی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ باتوں کا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ باتیں کریں؟ اللہ نے فرمایا سن لو سارے لوگ، اور یہ کان کھول کر سن لو، صبر کے ساتھ یہ کام ہونا ہے، بے صبری کے ساتھ نظام الٹ دو، برباد کر دو، تباہی لے آؤ نظام کے اوپر، دھرنے دے دو، حکومتیں رخصت کر دو، ان کو ججوں کے ذریعے فیصلے دے دو، بکواس ہے یہ ساری چیز۔ جب تک ایک شخص کو آپ نے اپنے ووٹوں کے ذریعے سنائے، ووٹوں کے ذریعے سے نکال دے، کسی کو کوئی اختیار نہیں اس کے بارے میں۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے زیادہ کس آدمی کے دور میں خرابی پیدا ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ زبردستی اتارنے کے لیے قتل کر دیے گئے اور شہید ہوئے، نتیجہ آج تک امت تل پر نہیں آئی۔ علی نے جان دے کر کوشش کی دوبارہ نظام بحال ہو جائے، نظام نہیں بحال ہوا۔ جب لوگ بگ ٹٹ ہو جاتے ہیں، جب لوگ بے لگام ہو جاتے ہیں، جب لوگ اپنی من مرضیاں کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک امیر کی اطاعت کے اندر نہیں آتے، اس وقت لوگوں کی یہی حالت ہوتی جو آپ کی اس وقت پوری دنیا کے اندر حالت ہے، قتل ہی قتل ہو جاتے ہیں۔ پھر علی کو ایک نہیں 3 جنگیں لڑنی پڑتی ہیں اور 2.5 3 4 لاکھ صحابی شہید کر دیے جاتے ہیں، اور پھر نظام دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ پھر حسین جیسا بندہ بھی جان دیتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، ہونا کچھ نہیں، وجہ صرف اس کی یہی ہے کہ آپ سب لوگ اس وقت بدحواس ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا دین کا کام کرنے کے لیے بڑے مرحلے اور بڑے پینڈے، یہ تو نے سر نہ کیے اے انسان، تو یہ یاد بات رکھ لے، یہ دین نہیں غالب آنا۔ میں آپ کو اس موقع پر پوری دنیا میں، غزہ میں، ادلب میں، جہاں کہیں ہوتا ہے، مجھ سے دیکھا ایک ٹوٹے پھوٹے مکان کے اوپر آج تصویر آئی، انہوں نے وہاں پر غزہ کے فلسطین کے لوگوں نے ان کے اوپر جھنڈیاں لگائی، تم کو سب مسلمانوں کو عید مبارک ہو۔ کیسے جذبے اور حوصلوں کے ساتھ وہ وہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کا گھر تباہ ہو جائے، بلڈنگیں تباہ ہو جائیں، ننھے بچوں کے چہرے تباہ کر دیے گئے، آپ دیکھیں بچوں کو کندھوں پہ بٹھا کے روتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ایک کھاڑی کے اندر چھپا بیٹھا ہے بمبوں سے، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا۔ آپ لوگ کیوں نہیں ان لوگوں سے سبق لے کر اپنی طرف ادھر یہاں نصیحت حاصل کرتے؟ اگر آپ نے نصیحت نہ کری تو پھر اللہ نے جو بات کہہ دی وہی حق ہے۔ اللہ نے کہا اگر یہ نصیحت محمد رسول اللہ قبول نہیں کریں گے تو پھر والعصر، مڑو پیچھے کی طرف، تمہارے حالات گواہی دیتے ہیں کہ ان الانسان لافی خسر، آپ اس کے اندر پریشانی کے اندر آج خسارے میں ہو جاؤ گے۔ میں بھی خاسرہ فی الدنیا والآخرہ، مجھے یاد ہے میں نے مولانا مرحوم سے پوچھا یہ کیا ہے، فرمایا ان کو دنیا میں بھی گاٹا اور آخرت میں بھی گاٹا۔ کیسے؟ اللہ نے کہا بدترین لوگ وہ ہوں گے کافر، پھر کچھ نہ کچھ اللہ کی دنیا سے لے جائیں گے، کھا پی لیں گے، موج کر لیں گے دنیا کے اندر، خاسرہ فی الدنیا، اس کے بعد دنیا بھی نہیں آئی اور آخرت بھی نہیں آئی۔ کافروں کے حصے میں دنیا تو آئی، ہمارے حصے میں وہ بھی نہیں آئی۔ یہ خاسرہ فی الدنیا والآخرہ کا مقام ہے جو اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ تو میں نے آپ کو عید کے روز پیغام دیا کہ فرد اور اس کی تیاری اور اجتماع، یہ ساری دونوں چیزیں بڑی محنت طلب ہیں۔ میں آپ کو ادھر ادھر کے قصے سنا کے، باتیں سنا کے وقت ضائع کر سکتا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ بعد میں رکھا کہ جس اللہ کی ابھی تو نے حمد و ثنا کی اور جس کے بارے میں تو کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد، وہ اللہ اکبر ہو گیا
وہ ہو گیا اللہ اکبر، نہ تیرے نفس پہ وہ اللہ اکبر ہوا، نہ تیری اجتماع پہ وہ اللہ اکبر ہوا۔ بڑا تو ہے اللہ کے مقابلے۔ کیا تو نے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو بڑا ہے، اللہ کب بڑا ہے؟ اللہ تو وہ بڑا ہو تب بندہ مانے جب اس کی ساری خواہشوں پہ اللہ بڑا ہو کر غالب آ جائے، وہ اللہ ہے۔ اور دوسرا اللہ اکبر کیوں لگایا؟ دوسرا اللہ اکبر اجتماع کے لیے کہ تیری پارلیمنٹیں، تیرے قانون، تیرے ملک سارے کے سارے بندوں کے بنائے ہوئے قوانین پر چل رہے ہیں۔ اللہ کب بڑا ہے؟ تیرے اوپر تو پارلیمنٹ بڑی ہے، جج بڑے ہیں، فوجی بڑے ہیں، سیاستدان بڑے، یہ بڑے ہیں، کب بڑا ہے؟ فرد کو کہا تیرا اللہ اکبر، تیرا ختم، ادھر سے تیرا پڑھنا۔ کہتا ہے شکوہ عید سے اقبال نے کہا منکر نہیں ہوں میں، کہتا مجھے پتا ہے عید والے دن بڑے کپڑے جوتے پہنیں گے، تم تکبیریں پڑھو گے، شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں نہیں منکر، مجھے پتا ہے قبول حق ہے فقط مردان حر کی تکبیریں۔ اللہ کے ہاں صرف آزاد بندوں کی تکبیریں قبول کی جاتی ہیں، اللہ کے ہاں اس طرح کے اپنے خواہشات کے غلاموں کی تکبیریں نہیں قبول کی جاتی۔ اللہ کے ہاں یہاں پر دنیا کے بنائے ہوئے نظاموں کی تکبیریں قبول نہیں کی جاتی۔ خدا کے ہاں سوشلزم اور مارکسزم اور ڈاروینزم اور سیگمنٹزم، یہ سارے ازم خدا کے ہاں مانے جائیں گے تیرے؟ فرمایا نہ، قبول حق سے منکر نہیں، شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں منکر نہیں کہتا عید والے نے تکبیریں پڑھنی، بڑے اچھے کپڑے سوٹر بوٹر گھر جا کے ناچنا گانا ہے، شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں، تو نے روزے رکھ لیے میں منکر نہیں، لیکن کیا ہے قبول حق ہیں فقط مردان حر کی تکبیریں۔ آزاد بندے عمر جیسے، ابو بکر جیسے، حسین جیسے، علی جیسے جب وہ تکبیریں پڑھتے تھے پھر جانے بھی دیتے تھے۔ ابو بکر نے برے حالات کے اندر کہا ایک نکیل بھی مجھے لینی پڑی نا جو نبی کے دور میں تھی، ابو بکر اکیلا تلوار کے ذریعے جائے گا اور اکیلا لڑتا ہوا مدینے سے نکل جائے گا، عمر تو میرا ساتھ دے یا نہ دے؟ تو نے کس وقت سوچا کہ اسلام پہ برا وقت آ گیا تو کہتا ہے ٹھیک آرام سے میں بیٹھ جوں؟ اور ابو الحسن علی ندوی نے کتاب لکھی واللہ کہ اس وقت ابو بکر اس وقت الردہ، اس وقت ارتداد تو ہے ولا ابو بکر، لیکن ابو بکر نہیں ملتا، لوگ مرتد ہو گئے، ابو بکر نہیں کہیں پر ہے، کوئی عمر نظر نہیں آتا، وہ کہاں سے آئے گا عمر؟ وہ تکبیر جب عمر پڑھتا تھا، عمر کو پتا تھا تکبیر کا مطلب کیا ہے، اس کو پتا تھا کہ زند سے لے کر اسپین تک کے لوگ اور پوری دنیا کے جتنے بھی شاہ ہرکل جو تھا وہ اپنی جگہ پہ ڈرتا تھا بادشاہ عمر سے، کسرا اور کیسے ڈرتے تھے، اس کو پتا میں تکبیر کیا۔ حسین کو پتا تھا کہ میں نے پتر گوا دینے، اپنے سارے اپنی بچے، اپنی پوری پونجی وہاں گوا دینی اللہ کی بارگاہ میں نے اپنے نفس پر یزید کی بیعت کسی صورت میں قبول نہیں کرنی۔ علی کو پتا تھا کہ حکومت کچھ دے دلا کے پارٹیاں رلا لیتے ہیں اپنے ساتھ، جیسے اب رل رہی ہیں تحریک انصاف کے اندر، اس طرح پارٹیاں ساری جا کے اس کو پتا تھا علی پیسہ دے سکتا تھا۔ علی نے کہا پیسہ دے کے بندہ نہیں ملانا، ہاں تو معاویہ جتنا مرضی پیسہ دے کے بندے رلا لے، میں نہیں، میں اپنی بات پر، وہ اس کو پتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ اس کو علی کو سیاست نہیں آتی، آپ نے فرمایا خط لکھا نہج البلاغہ میں، تو کیا جانے سیاست کی شے کا نام ہے، میں تیرے باپ سے اس وقت جنگ کرتا ہوں جب میں 18 سال کا تھا، اور تیرا خاندان جنگ کے لیے آتا تھا محمد کے دین کو تباہ کرنے کے، اور اس وقت میرے پاؤں میں، علی نے کہا میرے پاؤں میں اس وقت اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی زنجیریں نہ ہوں، میں وہ چالیں اور چلاکیاں اور ہوشیاریاں اور فریب چلاؤں کہ تو معاویہ میری گرد کو بھی نہ پہنچ سکے، تو میری گرد کو بھی نہ پہنچ سکے، لیکن واللہ میرے پاؤں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیڑیاں۔ اور آپ نے فرمایا علی تم لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے، تمہیں فریب دینے کے لیے، اپنی طاقت بڑھانے کے، واللہ علی اپنے آپ کو خراب نہیں کر سکتا۔ میں نے محمد کی قیادت کے اندر 23 سال گزارے اس کے ساتھ، میں بچہ تھا جب میں نے اس کے ساتھ دین سیکھا، میں نے یہی سیکھا کہ اپنی تباہی گوارا کر لو، رات کو خنجر کے ذریعے سے عبد الرحمن ابن ملجم سے گردن کٹوا لے علی، لیکن کسی صورت میں باطل کا ساتھ نہیں میں نے دینا۔ آپ کس طرح چپ کر کے باطل کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ اس لیے اپنے اجتماع اور دونوں چیزوں کی فکر کریں۔ مجھے نہیں پتا آپ کے کیا خیالات ہوتے کیا نہیں ہوتے، بھاڑ میں جائیں وہ سب بندوں کے خیال، مجھے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا، اور وہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے لیا، جو امین ہے، امانت دار، اس جبریل نے سدرۃ المنتہا پر جا کر اللہ رب العزت سبحانہ و تعالیٰ سے بادشاہ سلامت سے لیا کہ بادشاہ نے کہا فرمان سنا دے دنیا کے اندر، وہ فرمان لا کر میں نے وہی آپ کو مینان آپ کے سامنے رکھ دیا۔ قیامت کے دن میں بھی ادھر کھڑا ہوں گا، میرا بھی حساب ہو رہا ہوگا، آپ کا بھی حساب ہو رہا ہوگا۔ واللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت قیامت کی سختیاں برداشت نہ ہوگی، اور یہ عورتیں جس میں حصہ نہ لے رہی، میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوں بے حیا ہو گئی۔ عید والے دن نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اللہ نے حکم دے دیا، آپ خوشبو لگا کے نہیں آ سکتی، آپ جل مل کرتے ہوئے کپڑے پہن کر نہیں آ سکتی۔ پاک ہے وہ عورت اور اس کی عید قبول ہوگی جو گھر سے میک اپ کر کے نہ آئے، خوشبو لگا کے نہ آئے، نہائے دھوئے
صاف ستھرے کپڑے پہن کر سیدھے پاک صاف سادے کپڑے پہن کر عید پڑھنے کے لیے آئے, گھر جا کے اپنے شوہر کے لیے میک اپ اور سنگار کر لے, پاک اس عورت کی تکبیرات قبول ہوں گی, آج دعا بھی اسی کی قبول ہونی, آج نماز بھی اسی کی قبول ہونی. اور آپ میں سے بھی مرد وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوں گے قبول جو مرد آج یہ عہد لے کر جائیں گے کہ یہاں سے اللہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے لے کر جاتے ہیں, اپنے آپ کو بدلیں. یہ اللہ ہمیں ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اللہ کافروں کو کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنائیو, کافر ہم پہ بمب نہ ماری جائیں, خوشی سے آتے ہیں گب بمب مارتے پورے کے پورے گھر تباہ کر دیتے ہیں. اللہ ایسا وقت ہم پر نہ آئے. اس وقت دعا کرنی ہے, اور دعا رسول پاک نے فرمایا کوئی عورت نہ چھوڑے. اس کے لیے حیض والی عورت کو بھی گھر سے بلا لیا رسول پاک نے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے, آپ نے دل لگا کر دعا کرنی ہے, آپ نے اللہ سے مانگ کر کچھ لے کے جانا ہے. یہ عیدی کا موقع ہے, دعا کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم اصلح کل فاصل من امور المسلمین, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم منصر الاسلام والمسلمین وخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذاکرنا وانثانا. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اللہم انی اسألک من الخیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واعوذ بک من شر مستعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم اغفر لی وما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت وما اسرفت وما انت اعلم بہ منی. یا اللہ میرے چھوٹے بڑے دائیں بائیں اوپر نیچے کے گناہوں کو معاف کر دے, میری جتنی بھی خطائیں ہیں ان کو معاف کر دے. یا اللہ بھول کر کی ان کو بھی معاف کر دے. اللہ جو خطائیں میں نیکی سمجھتا ہوں تیری بارگاہ میں وہ گناہ بن گئے, اللہ ان کو بھی معاف کر دے. اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہمارے پڑھے ہوئے قرآن کو قبول فرما, دیے ہوئے صدقات کو قبول فرما, قیام اللیل کو قبول فرما. ہمیں لیلۃ القدر کی صحیح جزا جو تو نے بیان فرمائی وہ عطا فرما. اللہ ہمیں معافیاں عطا فرما, تو معافی کو پسند کرتا ہے, ہمیں بھی معاف فرما. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو ہر بندے کو معاف کر دے گا, ہمیں بھی معاف فرما. اللہ کافروں کو ہدایت دے دے, اگر ہدایت نہیں تو نیست و نبود فرما, ان کو برباد فرما. جہاں کہیں مسلمانوں کے پاس روٹی نہیں ان کو روٹی کھلا دے, جن کے پاس پانی نہیں ان کو پانی پلا دے, جن کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے دلا دے. یا اللہ جن کے پاس رہائشیں نہیں ان کو رہائشیں عطا فرما دے. کافروں کے چنگل ظالموں کے شر سے محمود اور محفوظ فرما, کافروں کو زیر و زبر کر کے تباہ و برباد فرما. یا الہی ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, آج ہر ایک بڑے نے چھوٹے نے بڑے سے عیدی لینی, تو بڑا ہے, اللہ اکبر ہے. ہم تجھ سے اس وقت مغفرت کی عیدی مانگتے ہیں, ہم کو یہ عیدی عطا فرما. ہمیں اس وقت جو عیدی ہے اس کی رحمت کی عیدی عطا فرما, فضل کی عیدی عطا فرما, کرم کی عیدی عطا فرما. ہمیں مغفرت کے پروانے دے دے, ہماری جان چھوڑ دے, اللہ ہماری جان چھوڑا دے جہنم کے ذریعے سے. اللہ تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے, جنت الفردوس عطا فرما. اللہ تجھ سے راحت والی موت مانگتے, وہ موت ہم کو عطا فرما. اللہ جب تیرے پاس آئیں ہمیں تو معاف کر دے, ایسا رجسٹر جو ہے بند کر دے ہمارا, ایسی عفو عطا فرما. یا الہی موت کی سختیوں سے بچا لینا, حشر کی سختیوں سے بچا لینا, پل صراط کی سختیوں سے بچا لینا. سرکار کے ہاتھ سے جام کوثر لینے کی توفیق عطا فرما, لیوال حمد کے نیچے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما. شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ وہ دونوں ہم کو نصیب فرما. اللہ اسلام کا غلبہ فرما دے, پاکستان کو اللہ یہاں پر اتنا مضبوط قلعہ اسلام کا بنا دے کہ اسلام کی حفاظت کرنے والا قلعہ بن جائے. اللہ اس کے اندرونی بیرونی خلفشار کو مامون اور محفوظ فرما. مسلم سرحدوں کی علاقائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما. ہمیں حیات عطا فرما,
پاکیزگی عطا فرما، تزکیہ نفس عطا فرما، تطہیر افکار عطا فرما، وہ دل جس سے تیری بارگاہ میں قبول ہو باتیں وہ دل عطا فرما، ایسے نفس سے بچا لے اللہ، جو اپنے نفس سے بچا، اللہ جو کبھی بھرتا ہی نہیں اس سے مامون اور محفوظ فرما۔ اللہ تیرے سامنے نافع علم مانگتے ہیں، ہمیں علم جو ہے نفع والا وہ عطا فرما، عمل قبول والا فرما، اور ہم تجھ سے خلوص قلب مانگتے ہیں، ہمیں خلوص قلب عطا فرما۔ اللہ ہم خلوص قلب سے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ میرے کزن کو رات کو فالج کا اٹیک ہوا، اللہ تو اس کو مامون اور محفوظ فرما۔ اللہ جوان ہے، اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہسپتال کے اندر ہے، اللہ تو اس کو اپنے بچوں میں خوشیوں کے ساتھ لے آ۔ اللہ اس وقت سب ہم پریشان ہیں، ہمیں ہماری پریشانی سے نجات عطا فرما۔ جس کا کوئی پریشان ہے اللہ سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، سب کو رزق کے اسباب عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، شفائیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ میری بہنوں نے جو دن رات قرآن مجید پڑھے، تیری باتیں کی، اللہ سب کو قبول و منظور فرما۔ افطاریاں بنا کر کھلاتی رہیں گرمی کے اندر، اللہ تو ان کی افطاری بنائی ہوئی قبول و منظور فرما۔ ہم اپنی بہنوں کا اور سب کی ماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تو شکریہ نہیں ادا کرتا پر تو انعام دیتا، ان کو بڑا اجر انعام عطا فرما۔ اللہ انہوں نے بڑی محنتیں کر کے دن رات میں شوہروں کی اطاعتیں بھی کی، تیری بھی اطاعت کی، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو صالح نسلیں پالنے کی توفیق عطا فرما، اچھی نسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے جتنی دعائیں تھیں ہم نے تجھ سے مانگ لیں، اپنی حاجتوں کا ہمیں خود نہیں پتہ، تجھے ہی پتہ ہے، سب حاجتیں خود ہی پوری فرما، جو مستقبل میں آنی اور حال میں چاہیے وہ پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، رباه عفوك إني